اچھا ذرا سن لیں، خان صاحب اس کیس میں ضمانت پر ہیں، پرسوں والی ضمانت ہوئی ہے اس کیس میں۔ بی بی یہ ذرا سن تو لیں، یہ ٹرولنگ جو کروا رہی ہے یہ حکومت کروا رہی ہے، وہی اس کو کرتا ہے، جو ہے نپٹاتا ہے، یکسو کرتا ہے۔ اس لیے میں تو ظاہر ہے اس کیس کا جو آج والا ہے اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ اعتزاز احسن صاحب کا جب وکالت نامہ ہی سائن نہیں ہو سکا تو کیا وہ جو بحث ہے یا اس کی جو بحث کے بعد جو تاریخ ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ لیگلی اگر ان کا وکالت نامہ سائن نہیں ہوا تو وہ اس کیس میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں مزید؟ دیکھیں انہوں نے پہلے ہی یہ جو میں نے دیکھا سنا، وہ انہوں نے پہلے ہی یہ تقاضا کیا کہ میں نے بھیجا تھا وکالت نامہ دستخط کروانے کے لیے، اس کو 2 میل پہلے ہی جیل سے اس کو روک دیا گیا اور میرا وکالت نامہ چنانچہ تصدیق نہیں ہو کر آ سکا، اور اس لیے عدالت کے جو ہے میں یہ توجہ مبذول کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا وکالت نامہ آپ کا جو ہے یہ مسئلہ ہوگا، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو ملتوی کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا عدالت مجاز جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے آرڈر سے آپ جا کر وکالت نامہ لیں، لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کسی قیمت پر التوا نہیں چاہتا۔ اور پھر جو ہے ان کو جو بھی بات کر رہے تھے وہ، اور وہ سلمان صدر صاحب وہ خود آ کے بتائیں گے آپ کو۔ اچھا صاحب، بطور قانون دان اگر کبھی عمران خان صاحب سے پرسنلی آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ کوئی اپنے لیے اور ان کے اپنے کارکنان کے لیے آسانی والا معاملہ کر لیں، کوئی ڈیل یا درمیانی راستہ، یا آپ بھی انہیں ڈٹ کے کھڑے رہنے کا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ڈیل تو ایک گالی بن چکی، ڈیل کرتے کرتے آج ہم نے ان کو خدا بنا لیا ہے، اور ملک جو ہے ہم نے ان کو اس کا قبضہ دے دیا کسی اور کے پاس۔ جو کیس کے حوالے سے تھے جو آپ نے کہا کہ میں تیاری کر کے نہیں آیا ہوا، کس پاگل نے کہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے؟ کس پاگل نے کہا ہے؟ آپ دیکھیں خدا کا خوف، کوئی بات ہو رہی ہے کہ خان نہیں؟ صاحب کو کیس ہے بڑی اچھا ذرا سن لیں، خان صاحب اس کیس میں ضمانت پر ہیں، میں نے ضمانت کروا دی ہے۔ جو خان کا کیس تھا کل کا فیصلہ ضمانت والا فیصلہ ہے آپ کا، پرسوں والی ضمانت ہوئی ہے اس کیس میں۔ بی بی یہ ذرا سن تو لیں، یہ ٹرولنگ جو کروا رہی ہے یہ حکومت کروا رہی ہے۔ اچھا کھوسا صاحب، میرا سوال وہی کہ اگر عمران خان صاحب سے آپ کو ملاقات کا موقع ملے تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ اپنے کارکنان کے لیے اپنے لیے کوئی آسانی والا درمیانی راستہ نکالیں، یا ان کو ڈٹ کے کھڑا رہنے کا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کی بات کی، خان نے مجھے کہا نہ میں نے ڈیل کرنی ہے، نہ میں نے ان چور لٹیروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کر سرور محل میں جانا ہے۔ میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں مجھے کیوں یہ تو نہ خان صاحب نے کہا، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے اگر آپ سے مشورہ لیا جائے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ عوام نے انہیں 8 فروری 2024 کو ہیوی مینڈیٹ دے کر جتایا ہے، 180 سیٹیں جتائی ہیں۔ میں بھی ایم این اے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ عمران خان کے توفیل سے ایم این اے جو بنا ہوں، عمران خان کے ووٹوں سے بنا ہوں۔ عمران خان کا جو ہے وہ گراف تھا، اور عمران خان نے کہا یہ میری سیٹ ہے، مجھے لڑنے نہیں دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اس سیٹ سے جو ہے ایم این اے بنیں۔ اور بننے کے بعد ہی میں نے جا کے عمران خان کو کہا کہ یہ تیرا میں نے جو ہے اس پر پہرا دیا ہوا ہے، تو جب آئے گا اس کو جو ہے اپنی سیٹ جو تیری امانت ہے۔ یعنی آپ عمران خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ وہ سٹیل جیل میں رہیں، کوئی درمیانی راستہ نہ لیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ عید وہ گھر گزاریں گے تو کیا ابھی بھی میرے گھر چاہیے؟ انشاءاللہ میں بالکل قائم ہوں۔ آپ یہ بطور وزیر قانون دان یہ بات کر رہے ہیں یا بطور سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں عید پہ گھر والی؟ خان صاحب دیکھیں میں بطور انسان بھی بات کر رہا ہوں، میں بطور پاکستانی بھی بات کر رہا ہوں، میں بطور مسلمان بھی بات کر رہا ہوں، میں بطور اس کے پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے سارے عوام جو چاہتے ہیں، جن کا وہ دلوں کی دھڑکن ہے کہ وہ عمران خان ان کے درمیان میں جو ہے عید گزاریں، عید الفطر گزاریں، اور انشاءاللہ عید الفطر مجھے توقع ہے، کیونکہ میری حد تک جہاں تک میرے ذمہ جو کیسز تھے ساروں میں نے ضمانت کروا دی ہے۔ ایک ہی کیس یہ ہے جو آج لگا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے عمران خان آج پابا سلاسل ہے۔ یہ کیس جب تک میرے پاس تھا، اگر رہتا تو آج تک باہر ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 سال پہلے میں نے اس پہ نوٹس کروایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جن کے پاس ہے ان وکلا کو وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کی جگہ پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ تو وہ خود آپ کو جواب دیں گے۔
وہ بھی اپنی جستجو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو فستائیت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کیس کی حد تک میں جواب دہ نہیں ہوں, اس لیے کہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس میں جو آپ کے ذمہ کیس نہیں ہے آپ اس میں مداخلت ہے, تو ان کی عید گھر پہ ہونی چاہیے اور ہونی اس لیے ممکن ہے ہوگی. اب ایک کیس یہ رہ گیا ہے, اس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. امید ہے کہ اگر اس کو لگا دیتے ہیں, جس دن اس کی سماعت ہوئی, کیونکہ یہ کیس سارا میں نے کیا ہوا ہے, جس دن یہ سماعت ہوئی اس دن ہی ان کی مخلصی ہوگی. اور سر آپ نے کہا ہے کہ آپ انٹرفیئر آپ نے اس کیس میں نہیں کر سکتے, تو آج اعتزاز احسن صاحب بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے روسٹرم پہ آ کے باتیں کی ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ تو سینئر ہیں, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اعتزاز احسن کے پاس علیمہ بی بی گئی ہیں, بہنیں چل کے گئی ہیں اس کے گھر پہ لاہور سے, اس کو لے کر آئی ہیں. اعتزاز احسن کے پاس سلمان صفدر گئے ہیں جو ان کے وکیل ہیں, اور راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب گئے ہیں, ان کو وہاں لے کر آئے ہیں. وہ خود سیدھے میرے دفتر میں آئے اور انہوں نے کہا چونکہ تو نے یہ کیس کیا ہے مجھے بتا اس کے کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کی بنیاد پر اگر رپورٹ نہیں کی گئی تو درخواست لکھو. وہ میں نے درخواست لکھوا کے اعتزاز احسن نے دستخط کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اس کی تیاری کرواتا رہا ہوں اس کیس میں. سو یہ نہیں ہے اعتزاز احسن میری طرف سے نہیں ہے, لیکن ان کے اپنی فیملی اور اس وکیل کو وہ لے کر آئے ہیں. چونکہ اعتزاز احسن کا میرا تعلق آپ ساروں کو پتہ ہے. سوشل میڈیا ایک بات کرے گا تو یہ جو خواتین نے آپ سے بات کی, سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کو لے کے کافی ٹرول کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ بتا دیں. دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ حکومت کروا رہی ہے ٹرولنگ. میں نے تو جو ہے میں سینئر موسٹ وکیل ہوں پاکستان کا, اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, اس میں کسی کو دو آ رہا ہے شک ہے؟ میں آج تک زندگی میں نے کبھی تیاری کے بغیر کیس میں پیش نہیں ہوا, میرا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. یہ اگر اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہیں تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے اس کو خان کو چھوڑ جاؤں گا, میں خان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جب تک خان جیل میں ہے میں اس کا آخری اگر بندہ ہوگا تو میں ہوں گا انشاءاللہ, اور خان کا میں ساتھ. تو اس لیے میں نے اپنی جان, اپنا تن دھن من مارا ہے اپنا خان کے لیے, اور ہر کیس میں الحمدللہ جو میرے پاس تھا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. کوئٹہ کے کیس سے لے کر لاہور کے کیس سے لے کر اسلام آباد, یہ جو ہے 9 مئی والے کیس, 9 مئی میرے حلقے میں آتا ہے بائی دا وے. یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ میرے حلقے میں, وہاں سے میں نے ہوں, اس لیے وہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کو. اور اعتزاز احسن بھی اس لیے سیدھا یہ لے کر آئی اور سیدھا میرے گھر آیا. 4 گھنٹے ہم 2 راتیں جو ہے اس کو میں بتاتا رہا سارا. اس لیے اعتزاز احسن میرے کہنے پر یا از خود نہیں پیش ہوا, وارد ہو گیا, وہ اس کو لے کر سر. لیکن سر عمران خان کی لیگل ٹیم پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. جہاں تک عمران خان کی لیگل ٹیم کا تعلق ہے, پاکستان کے ٹاپ کے نامور وکیل جو ہے عمران خان کی لیگل ٹیم میں پی ٹی آئی میں سر, ابھی تک آپ لوگ آپ کو نکال کے سر, جیسے آپ نے کہا آپ کے علاوہ سر, لیکن لیگل ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں ان پہ؟ دیکھیں جو فستائیت اس وقت ہو رہی ہے, ناکامی کی وجہ کیا کیونکہ ہے؟ آپ نے یہ بھی بات کی کہ یہ کیس میرے پاس ہوتا تو ابھی تک ضمانت ہو جاتی. میرا مطلب یہ کہ پھر میں نہیں دیکھیں جو فستائیت اس وقت ہے یہ کبھی دیکھی نہ تھی. میں نواز شریف کا دور بھی دیکھا, میں نے بے نظیر کا زرداری صاحب کا دور بھی دیکھا, لیکن جو اس وقت جو فستائیت ہو رہی ہے, جس طریقے سے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا گیا ہے, جس طرح سے سپریم کورٹ کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے, جس طرح سے عدالتیں کنٹرول کی جا رہی ہیں, یہ پہلا کبھی نہ تھا. وکلاء کا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ان کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے چیمبر میں, ابھی چیف جسٹس مل تک نہیں رہا ہے ان سے. کیا سر یہ دھرنا ہو تو اس لیے اگر تو جس دن یہ سماعت ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں القادر کا کیس, یا اس کو آپ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہیں, نہ ایک دھیلا عمران خان کو اس میں 190 ملین پاؤنڈ میں سے آئے ہیں, نہ القادر ٹرسٹ میں سوابے کی زمین سے اور یونیورسٹی سے ایک دھیلے کا اس میں ٹرسٹ ہے. دیکھیں میری تو تیاری پہلے بھی تھی اور اس وقت بھی تھی. اور بھائی صاحب جج صاحبان اپنے ذمہ لیں گے یا سرکار کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ وہ آپ ہی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ججز کا امید رکھیں کہ عدالتوں کے ذریعے آپ خان صاحب کو نکالیں گے یا عوام سڑکوں پہ آئے گی تب خان صاحب نکلیں گے؟ دیکھیں دونوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. آپ کو سڑکوں پہ بھی پریشر دکھانا پڑے گا
کیونکہ جب آپ کا عوامی پریشر دیکھتے ہیں تو عدالتیں بھی تھوڑی تقویت پکڑتی ہیں، لیکن ہم یہ طاقت دیکھ رہے ہیں پکڑتی ہیں۔ عوام تو آ رہی ہے لیکن ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں آ رہے. پنجاب کے کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز آئے ہیں آپ بتا دیں تھوڑا سا. لاہور کا تو میں اکیلا ایم این اے ہوں، میں تو ہر جگہ موجود ہوتا ہوں، لاہور یا سے کتنے دھرنے پر MNA بھی ہوتا ہوں. ایک ہی ایم این اے ہوں میں. ٹھیک ہے آپ ایک ہی ہیں. ایم این اے ایک ہی ہے پارٹی کا بھائی. ٹھیک ہے پنجاب کے اور کتنے آ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. یار بس کر سنا بتائیے گا کہ کیا عمران خان اب میں ساروں کا، اب آپ سارے میرے خلاف ٹرولنگ کروانا چاہتے ہیں. اچھا کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کے اوپر یونیورسٹی بنانا جرم ہے؟ اس کی سزا عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں آج کل. عمران خان کو ایک اس کی سزا مل رہی ہے، ایک ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا مل رہی ہے. اگر وہ